بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات مسند احمد دی اس حدیث دا تذکرہ جاری سی جو سیدنا یحیی علیہ السلام دے خطاب پر مشتمل حدیث جس کے اندر آپ نے اپنی پوری قوم امت نو بلا کے واعظ فرمایا نصیحت فرمائی اور اس نصیحت 5 نکات سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائے کہ اے خطاب سی اے واعظ سی سیدنا یحیی علیہ السلام دا اپنی قوم ان 5 نکات کے اندر پہلا نتائج کہ اے قوم اے میری امت اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کے اندر اس کی ذات و صفات کے اندر کسی نو شریک نہ کر شرک کرنے والے شخص کی مثال اسی طرح جس طرح تسی قیمتی سامان خرید اور قیمتی سامان اثاثہ پیسہ خرچ کر ایک غلام خریدو اور غلام تو بجائے کما کے توہانوں دے کام تواڈا کرے محنت تواڈی کرے پیسہ تواڈا خرچ کرے کھائے پیے تواڈا لیکن جتنی کمائی ہوئے وہ کسی اور نو دے آئے تو جس طرح یہ غلام توانو وارث نہیں ہے اسی طرح مشرک انسان اللہ نو وارث نہیں. مشرک انسان اسی غلام کی طرح ہے کہ بنانے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے لیکن جدو عبادت کی باری آئی تو یہ شرک کرنے والا انسان اس دی عبادت دے اندر اس دی مخلوق نو شریک کرتا ہے گویا اللہ دا کھا کے کسی اور تے گیت گاتا ہے. اس حوالے نال گزارشات گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ اندر بیان ہو چکے.
آج سیدنا یحیی علیہ السلام دے خطاب دا دوسرا جو نکتہ ہے کہ اے میری قوم نماز پڑھو اور نماز دے اندر توجہ اللہ دی طرف رکھو۔ جب تک نماز توجہ اللہ دی طرف تہاڈی رہے گی، اللہ تہاڈی طرف متوجہ رہے گا، اس دی رحمت تہاڈی طرف متوجہ رہے گی۔ تسی ذرا غور کرو کہ سیدنا یحیی علیہ السلام اپنے اس خطاب کے دوسرے نقطے اندر کتنی عظیم بات کہی۔ تسی ایک انسان نال میں گفتگو ہوندے ہو، اس نال ہم کلام ہوندے ہو، گفتگو کردے ہو، اور تہاڈی اس گفتگو جس نال تسی ہم کلام ہو تہاڈے وال توجہ ہی نہ کرے، تہاڈے وال غور ہی نہ کرے، تہاڈی بات نو اہمیت ہی نہ دے، تو تہانوں دلی طور تے کتنی تکلیف پہنچے کہ میں اس نال مخاطب ہاں، اس نال گفتگو کر رہا، اس نال کلام کر رہا اور یہ توجہ میرے وال ہے ہی۔ تو نماز جو ہے، نمازی نماز اللہ نال سرگوشی کر ہم کلام ہوتا ہے، تو جدوں اللہ تواڈے کلام وال توجہ ہی نہ دے، رحمت ہی نہ فرمائے، رحمت دی نظر دیکھے ہی نہ، تو پھر اس نماز کا کی فائدہ ہو؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان پوری توجہ نہ نماز خیال ہر طرفوں ہٹا کے اللہ دی طرف قائم رکھے گا، تو اس دے بدلے اللہ دی توجہ، محبت، پیار، رحمت تہاڈی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہے یہ فرض ہے، لازم۔ قرآن پاک اندر اہل ایمان جنہاں دی کامیابی دی نوید خبر سنائی گئی ہے، انہاں دا پہلا وصف یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہی لوگ کامیاب و کامران نے جنہاں اپنی نماز خشوع و خضوع رکھ۔ خشوع دا معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس خشوع و خضوع اندر بھی حد تو تجاوز کیتا ہے اور اس نے معنی اور مفہوم و بگاڑنے کی کوشش کہ اگر دوران نماز قیام وچ کھڑے تہاڈا انگوٹھا اگر ہل گیا ہے تو تہاڈا نماز دا خشوع ختم ہو۔ اگر تسی تشہد وچ بیٹھے تہاڈے ہاتھاں دی انگلیاں گھٹنیاں تو نیچے ہو گئیاں نے تو تہاڈا خشوع ختم ہو گیا اور ان انگلیاں نو کینچی نال قیامت نو کٹیا جائے۔ یہ خشوع دے انداز نے مختلف جو ساڑے معاشرے معروف جنہاں دی شریعت ہے کوئی حقیقت۔ خشوع خضوع جو ہے اس دا انداز بھی، اس دی حیت بھی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو دین تو شریعت تو لی جائے۔ بعض لوگ نماز اکھاں بند کر اسمان اللہ لگا کے دینی تصور ہوتا ہے کہ میری نماز زیادہ خشوع ہو گیا، اکھاں بند ہو جائے، حالانکہ خلاف سنت۔ اکھاں کھولنے دا حکم ہے، بند کرنے دا حکم۔ بعض لوگ زیادہ خشوع خضوع جانتے اسمان نظروں اٹھان اوپروں کوئی شاید ویکھن دی کوشش کرن، یہ انداز نبی علیہ السلام سے روکے، نہ اکھاں بند کرنی آنے نہ اکھاں اسمان لوٹا دیا۔ خشوع خضوع جو ہے اس کو شریعت دی تابع رکھنا چاہیے۔
کوئی شک نہیں اس لیے کہ خشوع جو ہے اس دا تعلق دل دی کیفیت بھی کہ نماز اللہ دی رضا نہیں ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، ریاکاری نہ ہوئے، توجہ پوری طرح نماز حل ہوئے، دھیان پوری طرح یہ تصور ہوئے کہ میں اللہ دی ذات نو ویکھ رہا ہوں۔ اور اگر ایسا تصور نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم اتنا تصور ایسا ہوئے کہ اللہ دی ذات میں نو دیکھ، جدوں تصور پیدا ہو جائے کہ میں نو اللہ نو دیکھ رہا ہے تو بندہ بہت کم حرکات کرے۔ بندہ تھانے دار دے سامنے، جج دے سامنے، کسی افسر دے سامنے کھڑا ہوئے تو کوشش نہیں کرتا کہ بندہ گھٹ تو گھٹ حرکات، کم تو کم حرکات۔ نہ بندہ اپنے بالاں نال کھیل دے، نہ بندہ اپنے نک نو صاف کر دے، نہ ہی بندہ اپنے وجود نال کوئی سے حرکات زیادہ کر دے۔ تقاضا ہوندا ہے ادب دا، احترام دا، اکرام دا کہ میں ایک بڑے اعلیٰ افسر دے سامنے کھڑا ہوں تو لہٰذا میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو خلاف اخلاق ہوئے۔ تو جس طرح دنیاوی کسی شخص کے سامنے کھڑے ہون تو اسی آداب اخلاقیات کا خیال رکھنے تو نماز پڑھن دے وقت تصور ایسا ہوئے کہ میں اللہ دے سامنے کھڑا، ایسا تصور پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جس دے سامنے تسی دنیا چ کھڑے ہو، یہ تھوڑی موت دا مالک تے نہیں، تھوڑی زندگی دا مالک تے نہیں، تھوڑی عزت دا مالک تے نہیں۔ تے جس رب دے سامنے کھڑے ہو تھوڑی زندگی دا مالک، تھوڑی موت دا مالک، تھوڑے نفع دا مالک، تھوڑے نقصان دا مالک، تو سب کچھ عطا کرنے والا، دینے والا، کنٹرول اس دا ہے، حکم اس دا ہے، امر اس دا ہے، طاقت اس دی، جب چاہے چھین لے۔ کیا نماز دی حالت دے اندر اکھا دی بصارت چھینڑ تے قادر نہیں؟ ایک لمحے تسی ویکھ دے آؤ تے جاؤ تے اکھاں ختم ہو جان، اس تے قادر نہیں؟ عقل دماغ ختم کر دے، پاگل کر دے، لولا بنا دے، لنگڑا کر دے، فالج زدہ کر دے، بہرا کر دے، گونگا کر دے، زبان بند کر دے، بیمار کر دے۔ اس ساری چیزاں جدوں مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، بھلا اس دے سامنے کھڑے ہونا انسان خود بخود ڈرے اور حرکات تو بچ۔ لیکن جڑے ایسا مصنوعی انداز بنائے نے انہاں دا تعلق خشوع خضوع نہ نہیں۔ جڑی چیز اساں عوام دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہا ہے، حالت نماز حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نما آ گئے، آپ دے اوپر چڑھ گئے، سجدہ لمبا ہو گئے، گویا یہ چیز خشوع خضوع دے خلاف نہیں سی۔ رسول اللہ دی نماز فرشتے بھی روک سکتے یا بعد ہی تنبیہ ہو سکتی کہ حسنین کریمین نہ، لیکن آپ تو کوئی ممانت ایسی ثابت نہیں، بلکہ آپ کی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آ گئی، حضور نے حالت نماز انہوں نے اپنے سینہ لگا، نماز جاری رہی۔ جب رکوع قیام دیتا سجدے طرف جان دے اس نے زمین تے بٹھا دیں دے، جب دوجی رکعت لی اٹھ دے پھر اپنی نواسی نے اپنے سینہ لگا لے۔ خشوع خضوع ہے لیکن اسلام اور دین اور شریعت تابع تو غور ذرا کیجیے کہ نماز دے اندر خشوع واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام دے خطاب دا دوسرا نکتہ ہے کہ نماز پڑھو، توجہ اللہ دی طرف رکھو، اللہ دی رحمت تو آنے والا متوجہ رہے۔ خشوع خضوع دا کیا معنی کہ نیت صاف خالص ہوئے اللہ واسطے، توجہ اللہ دی طرف ہوئے، کوئی اور دھیان خیال نہ آئے، حد المقدور حد الوسع کوشش کرے انسان اپنی طاقت پر کوشش کرے کسی اور چیز دا خیال نہ، لیکن اگر خیال آ جائے تو کوشش تو ہے کہ خیال نہ ہے، پوری امانت دھیان کوشش ہوئے توجہ اللہ دی طرف قائم رہے، لیکن پھر بھی نماز تو درست ہے، خیال آئے اس خیال کو کٹنے کی کوشش کر۔ اور غالباً بات یاد ہے شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس وجہ تو بہت زیادہ عوام معاشرے بدنام کیتا جاتا، خاص کر
پاکستان ہندوستان سب تو زیادہ جرا شاہ اسماعیل دہلوی تے انہاں دی طرف ایک منسوب بات دی وجہ کہ انہاں نے یہ بات کہی انہاں تے اگرچہ نہیں ہے تے انہاں دے استاد سید عبدالحی حنفی انہاں دے ملفوظات انہاں بیان فرمائے لکھے نوٹ کیتے جمع کیتے دو انہاں دے شاگرد سن انہاں نے سید احمد اور سید اسماعیل دہلوی اور سید عبدالحی اور سید اسماعیل دہلوی نے اپنے استاد سید احمد دے ملفوظات میں کٹھیاں کیتا جمع کیتا ایک کتاب کی صورت چھاپیا اس دے اندر یہ بات صرف اشارہ کروں گا بات کو سمجھائیں کہ نماز خیال دیا کئی قسمات نماز دے خیال نے کئی انداز نے کئی قسم یہ خیال وہ ہوندا ہے جدی کوئی حیثیت نہیں ہوتی خیال بندے نو زمین آ گئی کاروبار آ گیا دکان آ گئی نوکر آ گیا ڈور ڈنگر آ گئے جیڑا بندہ کام کرتا ہوئے گا خیال تو اس دا ہی آنا ہے زمیندار ہوئے گا تو زمین دا خیال آئے اپنے مال مویشی لائے گا گدھے دا گھوڑے دا سواری دا بھینس دا گائے دا خیال آئے جیڑا کسے دا کوئی شعبہ کم ہوئے گا اس دے مطابق خیال آئے فرماتے نے ایک خیال جڑے نے نا انہیں خطرناک نہیں کیوں یہ خیال دماغ نال چمٹدا نہیں آندہ ہے نکل جاندہ دماغ خیال آیا نکل گیا سواری دا خیال آیا نکل گیا دکان دا خیال آیا ختم ہو گیا توجہ ہو گئی میں نماز پڑھ رہے خیال ختم ہو جائے فرماتے ہیں کچھ خیالات انتہائی پکیزہ ہوں گے اور بڑی اعلیٰ شخصیات خیال چاند جاندیا تو جب وہ خیال آ گئی ہیں تو پھر اس نو خیال چکڑنا مشکل ہو بندہ دماغ چمٹ جا ہن تواڈی ماں ہوئے سالیہ ہوئے دنیا تو چلی جائے تواڈے نال بڑی محبت پیار ہے تو خیال آ جائے گا تو ماں دا خیال نماز چو نکالنا مشکل ہوئے بار بار وہ یاد آئے باپ کوئی اللہ دا پیارا بندہ تواڈا کوئی دوست تواڈا کوئی استاد تواڈا کوئی شیخ تواڈا کوئی بزرگ کوئی اللہ دا ولی کوئی نیک انسان حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ دے خیال نماز آئے گا یہ خیال دماغ نال چمٹ جائے کیوں کہ محبت پیار عقیدت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جدو ایسے پکیزہ خیالات توڑے تصور چاہن گے تو توانو خیال نہیں رہنا کہ میں کدے وچ آواں نماز ہے ہو سکتا ہے پوری رکعت گزر جائے تو اسے خیال ہی رہو تو نماز توجہ ہی نہ رہے فرماتے ہیں ان خیالات خاص نمازی بندہ کنٹرول رکھے اس وجہ تو شاہ اسماعیل دہلوی بیچارہ بدنام ہویا ہے ہجے تک چلتا رہے حالانکہ انہاں بات پیار اچ گئی محبت اچ گئی عقیدت اچ گئی لیکن لوگاں نے کیا ویکھو جی وہ آندہ ہے اے خیال آ جاوے نمازی تے انہیں نقصان دے نہیں تے جی اے خیال آ جائے تے بڑا نقصان دے انہاں اس نو منفی پہلو چلے جبکہ شیخ اسماعیل دہلوی دا خیال انداز ایسی کہ اے خیالات دماغ نال چمٹ جانے انہاں نکالنا مشکل ہوئے لہذا عبادت دے اندر نماز دے اندر کوشش کرے کہ پکیزہ خیالات دی طرف توجہ کرن دے بجائے توجہ کس وال کرے اللہ دی طرف توجہ اللہ ور رہے تاکہ نماز خشوع خضوع توجہ اللہ قائم رہے اس دا خیال لیا اوکھا جو قیامت دے دن دا مالک ہے جو جہنم جنت دا خالق و مالک ہے او دا تصور دل و دماغ چاہے پھر لرزہ طاری ہوئے پھر عجیب کیفیت طاری ہوئے پھر نماز سکون آئے حلاوت محسوس ہوئے پھر نالوں دی کوئی گزر جائے محسوس نہ ہوئے تیر لگ جائے تو درد نہ ہوئے تکلیف تیر لگ جائے درد نہ ہوئے بندہ ان سوچ سکتا ہے بندہ جیڑا بھی خیال نماز ہوئے تیر لگے تو یار بندے نو پتہ نہیں چل بھائی قرآن پاک یہ موجود نہیں
مصر دی عورتاں یوسف دے حسن ویکھنے مستغرق سن تے کی کٹ بیٹھیاں ہاتھ انگلیاں تے چھریاں چلیاں احساس نہیں ہویا جب یوسف آگے گزر گئے ویکھیا تے انگلیاں کٹیاں خون جاری درد نہیں ہویا تکلیف نہیں ہو تکلیف دا احساس ادوں ہے جدوں یوسف علیہ السلام دی سکرین وہ چہرہ وہ روشن چہرہ جدوں آگے گزر گئے ہن کوئی شاید نظر نہیں آئی ہن احساس ہوئے تو جدوں گزر رہے اسی ویکھ رہیاں سن تصور یوسف سن اس وقت درد نہیں ہو تو جڑا تصور یوسف زلیخا تو زلیخا دے سہیلیاں نو درد نہیں ہویا تو اللہ دی محبت ہوئے پیار ہوئے نماز اچ بندہ ہوئے توجہ اللہ ہوئے تو پھر جڑے خیالات ساڑھے دل و دماغ چمٹے ہوئے نے نا ان خیالات نو ذرا نکالی خالص دل و دماغ کر کے نماز نو پڑھی جو نماز دا اصل مقصود و مطلوب ہے اور یاد رکھی خیالات باوجود بہت کنٹرول کرن پھر بھی خیال آئے بلکہ 2 دن پہلے شیخ ہمارے جامعہ دے شیخ پروفیسر سید مجتبہ سیدی صاحب حافظ اللہ تشریف فرما وہ فرما رہے ہیں سر دراصل کہ بعض دفعہ اینج بھی تو ہو سکتا ہے کہ خیال نماز نہ آوے تو اے بھی خیال آ سکتا ہے کہ میں نے خیال نہیں آیا آج میں نے نماز خیال نہیں آیا جتنی بھی توجہ کرے پھر بھی خیال دا آن دا امکان موجود ہے لیکن ایسا خیال نہ لوتے فرما رہے سن کہ نفلی عبادات کرو گے سنتا پڑھو گے نوافل پڑھو گے تو جڑے نماز تھوڑے بہت خیالات آتے ہیں نا یہ جڑے ثواب کمی ہوتی ہے اللہ نفلی نماز نہ پوری کر دے اللہ رحمت فرما دے نوافل نہ چھڑیا کرو سنن نہ چھوڑو او دے نالے خشوع و خضوع دی جڑی کمی سستی قہلی جڑی نماز توجہ اللہ وال نہیں رہندی خیال آندا ہے اس خیال نال جڑی نماز ثواب اجر کمی ہوتی ہے اللہ نوافل نال سننتا نال اللہ اس نو پورا کر دے لیکن اصل خشوع و خضوع دا بنیاد سن لو یہ ہے دل دی کیفیت ظاہری کیفیت جب تک تہاڈی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے اس وقت تک تہاڈی نماز دا خشوع کتنا ہی کیوں نہ ہوئے تو کتنی توجہ اللہ کیوں نہ ہوئے کتنی خیالات تو پاک کیوں نہ ہوئے وہ نماز ہے ہی نہیں جڑی نبی علیہ السلام دی سنت مطابق نہیں نیت خالص توجہ اللہ اور سنت رسول دا اتباع یہ لازم نماز ایسی نہ ہوئے جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک شخص نماز پڑھ جڑی نماز ہوندی ہے نا مومن دی وہ دی الگ کیفیت جڑے منافق دی نماز ہوندی ہے وہ دی الگ کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق اثر دی نماز ایویں بیٹھا رہتا کاروبار کام مصروف رہتا انتظار کرتا رہتا کس بات دا کہ کدوں وقت ہوئے اثر دا ختم ہونے دے قریب ہوئے جب سورج زرد ہوندہ ہے پیلا ہو جاندہ ہے اور غروب ہوندہ ہے وقت بالکل قریب ہوندہ ہے اٹھتا ہے وضو کرتا ہے کوے دی طرح 4 ٹھونگا مارتا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ دا ذکر نہیں کر آ رہے جا رہے ہر سورج گیا میری نماز گئی سورج گیا منافق پہلے کہاں رہا دکان کاروبار مصروفیت کسی شہر نو چھڑیا نہیں ہن نماز جا رہی نماز دوڑیا جا رہا میری نماز گئی اے منافق دا انداز ہے نماز پڑھ اٹھیا انہیں نماز پڑھی اللہ دا ذکر نہیں کی قرآن پاک نے ہو جی نماز دے بارے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُصَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا منافق دی نماز ہے انجون دیئے کہ جدو نماز لئی اٹھ دے سستی نہ اٹھ دے ہائے مر گئے درد ہون دیا ہے تکلیف ہون رہی ہے اے ہونے ہی پڑھ کے آئے سا پھر دوجی نماز دا ٹائم ہو گیا بس جاندی پہ یہ نماز پھر پڑھنی جو ہوئی نماز
گیا چار کب اتنا ٹھونگا ماریا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم ذکر کرتا ہے اللہ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاۃ ساہون، ہلاکت بربادی تباہی ہے یہو جہ نمازیاں لئی جڑی نمازاں تو سست. نماز تے اللہ دی رحمت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تے بے حیائی برائی تو روک دی. بلکہ محدثین کرام نے لکھیا جس دی نماز تو بعد بے حیائی نہ رکی، نماز بھی ہے بے حیائی بھی جاری ہے، نماز بھی ہے بے پردگی ہے، نماز بھی ہے فحاشی بھی ہے، نماز بھی ہے زبان پر لغویات بھی نے، نماز بھی ہے زنا بھی ہے، نماز بھی ہے بدکاری بھی ہے، سب کو جاری ہے. نماز کے ساتھ برائی فحاشی بے حیائی جاری ہے. تو ایسے شخص نو غور کرنا چاہیے یا او دی نماز مسنون نہیں یا او دی نماز قبول نہیں، اللہ دے ہاں قبول نہیں، یا پھر اس دی نماز سنت مطابق نہیں. قرآن پاک حکم ہے کہ ایسی نماز عمل باطل ہے. کیڑی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. وہ اعمال باطل نے برباد جیڑا عمل سنت مطابق نہ ہو. بلکہ سورۃ القاف اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تن دسیا نہ جائے، کیا تن دسیا نہ جائے کس بات کہ عمال دے ذریعے، عمال دے لحاظ نال سب تو بندہ گھاٹے نقصان اچ کیڑا ہے. ایک تے ہوندہ جڑا عمل کرے نہ نہیں. فرمایا تو نقصان خسارج پین والا بندہ دی خبر نہ دیتی جائے. فرمایا وہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جڑا دنیا دی زندگی کوشش کرے، محنت کرے، مشقت کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سارے اعمال کرے، لیکن ساری محنت ضائع رائے گاں جائے. وَهُمْ يُحْسِنُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، گمان خیال ایسی انہم یحسنون صنعا کہ جڑا سی کام کر رہے ہیں نا یہ سنا اچھا ہے، کام اچھا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے. اہل بدعت دی سب تو بڑی بربادی خرابی دی وجہ ہے یہ کہ جڑا وہ کام کر رہے ہوندہ ہے انہوں چنگا سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں جو ہوندہ ہی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. بھائی میری ساڑی نماز ویکھو، ساڑی نماز آنکھاں بند کر کے نماز، انگوٹھے این ہلے نہ، این انگلیاں تھلے نہ ہو. حالانکہ نبی علیہ السلام کو گھٹنے پکڑنا تشہد ہے ثابت، گھٹنے دے ہاتھ حدیث ہی موجود، لیکن انگلیاں تھلے ہو جو کینچی نہ کٹیاں جان. یہ سارے انداز خشوع خضوع سے کے لیے ثابت ہی نہیں. خشوع خضوع کیا ہے؟ حدیث پاک سنیے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جدو جان لگا ہے نا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آواز ماری، وہ واپس آیا ہے، کہنے لگا جی فرماؤ. فرمایا جی تو نماز پڑھی ہے، تو نماز پڑھی ہے ہی نہیں، تو نماز نہیں پڑھی. اے جڑی نماز تو آج پڑھی ہے یہ تینوں پڑھ دیا کنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جواب آیا ہے حذیفہ میں نماز پڑھ دیا 40 سال ہو گئے. کہتے نماز چھڑی نہیں، 40 سال ہو گئے ہیں لگاتار نماز پڑھنے، پورا چلہ 40 سال، 40 مہینے نہیں 40 سال نماز پڑھ دیا منو عرصہ ہو چکا ہے. کہ حذیفہ بن یمان فرمان لگے اگر تیرا موت آ گئی اس نماز تے جس نماز میں تو آج پڑھیا ہے تیری موت دین محمد تے نہیں ہوئے گی، تیری موت فطرت اسلام پر نہیں ہے، فطرت دین پر نہیں ہے، تیری موت پیغمبر کی سنت پر نہیں ہے.
یہ تیری نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ نماز کا حساب قیامت سب تو پہلے کھولیا جائے گا، لہذا چیک کیجئے نماز، اپنی نماز نو پڑھیے، غور کیجئے، سیکھیے دلائل۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے مسجد نبی اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ آیا ہے، اس نے مسجد نبی دے ایک نکر تے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد محبوب دی خدمت علیہ اندر حاضر ہویا ہے اور آپ نے سلام کیا ہے، آپ دی محفل دے اندر بیٹھ گیا ہے، جو ہی بیٹھن لگا ہے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اٹھے ہے پھر جا کے نماز پڑھتا ہے دوبارہ، نبی علیہ السلام ویکھ رہے ہیں جا رہے ہیں نماز پڑھن جا رہے ہیں، انہیں دوجی باری نماز پڑھی ہے، پھر آیا ہے واپس پلٹ کے محبوب نے سلام پیش کی تو آپ دی محفل پاک اندر بیٹھنے لگا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو تے نماز پڑھی کوئی نہیں۔ تیجی باری پھر جا کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھن تو بعد تین واری نماز پڑھن تو بعد تیسری واری نماز پڑھن تو بعد پھر آیا ہے محبوب دی محفل پاک اندر بیٹھے ہیں، سلام پیش کیتا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پھر پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں۔ کہنے لگا محبوب جی منو ذات دی قسم ہے، جس ذات نے تنوں حق نال مبعوث کیتا ہے، تنوں اللہ اپنا، اللہ اس ذات دی قسم ہے جنہیں تو نبی بنایا ہے، جس نے تنوں حق نال مبعوث کیتا ہے، جیڑا طریقہ میں سمجھ ہے سی او دے مطابق میں نماز پڑھ لئی ہے، تے محبوب جی من سکھا دیو جتھوں میری خطا ہے غلطی ہے نماز سکھا دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اچھی طرح وضو کیتا کر، وضو کرن تو بعد پھر آپ نے علیہ السلام نے فرمایا قبلہ رخ ہو کر جایا کر، قبلے وال منہ کر کے اللہ اکبر کہہ لیا کر، اللہ اکبر کہنے تو بعد فرمایا جڑا قرآن چو میسر ہوئے ما تیسر من القرآن، فرماؤ پڑھ جڑا میسر ہوئے، جڑا آسان لگے ہو پڑھ، آسان کیے۔ دوسری حدیث وضاحت ہے کہ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحہ پڑھ، پھر فرمایا جدوں رکوع تے جان لگے رکوع تے جان، رکوع دے اندر جانا اندر اپنی کمر نو سیدھا کر، سکون نال اعتدال نال اطمینان نال، فرما حتیٰ تطمئن راکعن، حتیٰ کہ تو مطمئن ہو جائے رکوع دی حالت دے اندر، ثم رفع راسا، پھر تو اپنا جڑا سر اٹھان تو بعد حتیٰ تطمئن قائمن، حتیٰ کہ تن اطمینان ہو جائے کھڑے ہو جا آرام سکون نال، پھر فرمایا سجدہ کر، حتیٰ تطمئن ساجدن، حتیٰ کہ تن سجدے دے اندر اطمینان ہو جائے، پھر اپنا سر چکتے بیٹھ جا، حتیٰ تستوی یا جالسن، حتیٰ کہ تن بیٹھ کے پوری طرح سکون ہو جائے، پھر دوجا سجدہ کر، حتیٰ تطمئن ساجدن، حتیٰ کہ تن سجدے اندر سکون ہو جائے، پھر سجدے تو سر چک پھر بیٹھ جا، حتیٰ تطمئن جالسن، حتیٰ کہ تن بیٹھن اندر اطمینان تے سکون محسوس ہو جائے، پھر دوجی رکعت واسطے کھڑے ہو، انجی پوری نماز پڑھ۔ یہ حدیث صحیح البخاری اندر جڑا بندہ جلدی نال نماز پڑھنا ہے، رکوع دے اندر اپنی کمر نو سیدھا نہیں کرنا، سجدے اندر سکون نہیں کرنا، دو سجدے درمیان سکون نال نہیں بہنا، پھر دو سجدے کر کے اطمینان بیٹھ کے اوپر نہیں اٹھتا، جلسہ استراحت نہیں کردا، او دی نماز خشوع والی نہیں، او دی نماز تعدیل والی نہیں، او دی نماز سنت دے مطابق نہیں، اس بندے دی نماز اللہ دے ہاں مقبول نہیں، او جتنا بھی توجہ اللہ کر لوے اس دی نماز نہیں جب تک میرے محمد مصطفیٰ دا طریقہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ اطمینان تعدیل ارکان لکھا ہے اس حدیث کے تحت محدثین کرام نے، جس طرح سجدہ اور رکوع واجب ہے اسی طرح سکون اور اطمینان اور ارکان کی تعدیل بھی واجب ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع و سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ لوگ حاضر ہوئے،
بیعت کی تھی، نماز آپ نے پیچھے پڑھی، آپ نے ایک بندے نماز جلدی جلدی پڑھ دیا ویکھیا اور فرمایا پتہ ہے سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرے، رکوع سجدہ صحیح نہ کرے، یہ نماز کا چور ہے، بدترین چور ہے جو نماز کا چور۔ آپ نے فرمایا کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچو، کوے کی طرح، جس طرح وہ کوا جلدی جنہ دانا چگتا ہے اس طرح نیچے اوپر نہ ہو، وہ کتے کی طرح، درندوں کی طرح اپنے ہاتھ بچھا کے سجدہ نہ کرو کہ پورا ہاتھ کونی تک زمین پہ لگاؤ۔ یہ پیر، یہ ہاتھ بچھانے کا درندوں کا طریقہ ہے، کتے کا طریقہ ہے۔ ہماری عورتیں نماز پورے اپنا ہاتھ زمین پہ بچھا کے پڑھتے، مولویاں سکھایا ہے باتوں سی درندے دی طرح نماز پڑھو، ان طریقے ہی سمجھایا کہ عورت کی یہ نماز ہے، مردوں کی یہ نماز ہے، لکھ لو یہ بات، پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، مرد عورت کی نماز کے طریقے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث صحیحہ سے ثابت۔ مرد عورت کی نماز کا ایک ہی طریقہ، مسائل و حکام میں کچھ فرق ہوگا، طریقہ نماز میں فرق نہیں۔ جب نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہو سلام تک، سجدے میں، رکوع میں، ہاتھ باندھنے میں، قیام میں، سجدے جانے میں، اٹھنے میں، تشہد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو طریقہ مرد کا ہے وہی طریقہ عورت کا ہے، کیونکہ دونوں کا رسول ایک ہے اور وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری میں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، خود بھی اور گھر والوں کو بھی ایسے پڑھانا۔ اس سے بڑی نص کیا ہو سکتی ہے کہ اے مالک خود بھی اور گھر والوں کو نماز ایسے پڑھانا جیسے میں محمد مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نہیں فرمایا عورتن جا کے اینج پڑھانا، مردن جا کے اینج پڑھانا۔ عورت ہاتھ سینے پر باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے، اور سجدہ زمین سے چمٹ کے کرے، مرد جناب ایسے سجدہ زمین پہ پہلے وہ بیٹھ جائے پھر وہ چمٹ کے سجدہ کرے۔ یہ جعلی مصنوعی پردے کے انداز، اسلام میں کوئی یہ فرق ثابت نہیں ہے۔ مرد عورت کی نماز کا ایک ہی طریقہ، جس نے فرق بیان کیا ہے اس کے پاس کوئی ذخیرہ اسلام میں صحیح حدیث روایت موجود نہیں ہے۔ سیدنا یحیی علیہ السلام کے خطاب کا یہ دوسرا نکتہ تھا، نماز ایسے پڑھو کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف رہے۔ جو نماز سنت کے خلاف پڑھے اس کی نماز کی توجہ اللہ کی طرف کیسے رہے؟ طریقہ بتایا، ایسی نماز نہیں۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے ایسی نماز کے بارے، کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایسی نماز نہ پڑھو جس نماز میں تمہارا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دین سے، شریعت سے نہ ملتا ہو۔ تو لہٰذا نماز کے اندر خشوع واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن انداز وہی رہے گا جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مصنوعی انداز سے خشوع خضوع ثابت نہیں ہوتا۔ سیدنا یحیی علیہ السلام کے خطاب کا تیسرا اور چوتھا نکتہ آئندہ انشاءاللہ خطبات میں باس ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔